حضرت علی شیر خدا جو ان کے والد گرامی ہیں ان کو بھی معلوم تھا، ام سلمہ جو ام المومنین ہیں ان کو بھی معلوم تھا، ابو ہریرہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے صحابی رسول ہیں ان کو بھی معلوم تھا، حضرت ابو ذر غفاری ان کو بھی معلوم تھا، بہت سارے اصحاب اقتدار کو معلوم تھا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار عالم، اے ستاروں کے مالک، اے چاروں سورج کو جلا بخشنے والے، تو حسین کے سر سے اس بلا کو ٹال دے، اس مصیبت کو ٹال دے۔ کسی نے یہ دعا نہیں کی، تاریخ بتاتی ہے۔ زمانہ گزرتا ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے یہ دعا نہیں کیا اس بلا کو کر، یہ بلا آنے والی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صفین جا رہے تھے، صفین ایک جنگ ہے جو حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت علی کے درمیان قائم ہوا ہے۔ یہ جنگ صفین جاتے وقت حضرت امام حسن بھی ساتھ ہیں، بڑے بیٹے امام حسین بھی ساتھ، دونوں ساتھ چل رہے۔ ایک وادی جس کو نینوا کہتے تھے، اس وادی نینوا میں آپ نے قیام فرمایا، آپ نے اپنے بڑے بیٹے کی آگوش میں سر رکھ کر کے آرام فرمایا، نیند لگ گئی، اور جب بیدار ہوئے تو آنکھیں استوار تھی، کلیجہ ہل رہا تھا، ہاتھوں میں راکھا تھا، اور امام حسین کو پکڑ کر کے آپ نے کہا، میرے لال، میں نے خواب دیکھا ہے، اس زمین کے اوپر ایک خون کا درجہ بہ رہا ہے، میرے لال تو بیچ میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، تو جب کنارے نکالنا چاہتا ہے اور باہر آنا چاہتا ہے تو تجھے لوگ پتھر مار کر کے بیچ میں کر دیتے ہیں۔ میرے لال، لگ رہا ہے کہ یہ وادی جو ہے وادی نینوا، جیسا کہ رسول کائنات نے بتایا تھا، کرب و بلا میں آپ کے نواسے کا خون، امام علی مقام کا خون کیا ہے، یقیناً یہی مقام ہے۔ میرے دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معلوم تو سب کو تھا، مگر کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ اس مصیبت کو، اس بلا کو امام حسین کے سر سے ٹال دے۔ اگر یہ دعا ہوتی تو یہ دعا مستجاب ہوتی اور بارے مقبول ہوتی، مگر یہ اعزاز سامری جمانے مالی مقام کو حاصل ہے، یعنی شہادت عظما کا جو عہدہ آپ کو حاصل ہے، یہ عہدہ حاصل نہیں ہے۔ آج یہ رسم جو دنیا منا رہی ہے، یہ منایا نہیں جاتا، صبح قیامت تک ان کا نام نہیں لیا جاتا، ان کے افسانے نہیں کہے، ان کی داستانیں نہیں سنائی جاتی، ان کے تذکرے نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، یہ سب ہونا تھا، یہ مصیبتیں ارضی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وہ ایک مقتدا کی حیثیت سے ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے انبیاء مقتدا ہوتے ہیں، ویسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کچھ سب کہاں، کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں، کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پناہ ہو گئی، سب نہیں، کچھ ایسے ہیں جو لال و گل میں نمایاں ہیں۔ آپ کے والد گرامی، آپ کے گھر گرامی، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا، من کنت مولا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ آپ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فاطمہ بزرگ منی، فاطمہ میرا ایک جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ خاتون جنت ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاتون جنت فرمایا، آپ نے کہا کہ تم کل قیامت جب قائم ہوگی، ساری جنتی عورتوں کی تم سردار قرار پاؤ گی اور تم کو سردار بنایا جائے گا، جس کی قیادت میں دنیا کی ساری جنتی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ میرے دوستوں، ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود پڑھیے، سبحان اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا وصال بھی کمال کا ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہو رہا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار میں مبتلا تھے، گشی تاری ہوتی تھی، تو شنبہ کا دن جب آیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول کر کے مسجد نبی کے صحن کو دیکھا۔ آپ جس نے حج کیا ہوگا، جس نے عمرہ کیا ہوگا، وہ جانتا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مسجد نبی میں، اور مسجد نبوی میں وہ حجرہ جو عائشہ کا حجرہ تھا، اسی میں آپ دفن ہوئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنڈے کے دن آپ پر تختی تھی، مرض میں تختی تھی، بخار میں کمی تھی، تو آپ نے دروازہ کھول کے دیکھا، صحابہ کرام نے سمجھا کہ محمد رسول اللہ آج نماز پڑھانے کی گھر سے باہر آنے والے، خوش ہو گئے۔ مگر رسول کائنات نے مسکرا کر کے دیکھا، جس دن محمد رسول اللہ کا وفات ہونا ہے اس دن محمد رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نشانے مرد مومن باتو گویم چمر گامت تبسم بر لطوس۔ محمد رسول اللہ کے جوف مبارک پر تبسم پھوٹ رہا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ محمد رسول اللہ اس وقت مسکرائے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ محمد رسول اللہ باہر نکل آئیں گے، مگر محمد رسول اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ محمد رسول اللہ پر غشی طاری ہوگی، اور غشی طاری ہوگی۔ اس زمانے میں حضرت فاطمہ پہنچی، فاطمہ نے کہا، واہ کربا، واہ کربا آبا، افسوس میرے باپ کی مصیبت۔ آپ ہاتھ پاؤں، محمد رسول اللہ ایک لگن رکھی ہوئی تھی، بخاری کی حدیث ہے، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنی پیشانی بناتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر غشی طاری ہوتی تھی، محمد رسول اللہ کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی، اور گرد و پیش کے بیٹھنے والے صحابہ اشکبار ہو جاتے تھے، جو آپ کے گھر کے صحابیات تھیں وہ اشکبار ہو جاتی تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ آئیں، محمد رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے دوستوں، جو کرب سے، بیماری کے کرب سے، بخار کی شدت سے بے چین ہو، جس پر غشی طاری ہو رہی ہو، اپنی بچی کو دے کر کے سو گئے؟ جی ہاں، میں خود سے نہیں بتا رہا ہوں، تمام احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ محمد رسول اللہ دیکھ کر کے اپنی جگر پارا حضرت فاطمہ کو دیکھ کر کے خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد آپ نے قریب بلایا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے کام کو محمد رسول اللہ کے دہان مبارک سے لگا دیا۔ محمد رسول اللہ نے کچھ فرمایا، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ نے پھر آپ کے کان میں کچھ فرمایا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ ام المؤمنین، جو محمد رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ نے پوچھا، بیٹی، ابا نے اس سے پہلے کہا تو تم رو پڑی اور بعد میں کہا تو ہنس پڑی، یہ کیا ماجرا ہے؟ سمجھ بات نہیں آتی۔ کہا کہ محمد رسول اللہ کے رات کو میں افسا نہیں کروں گی۔ جب وصال مبارک ہو گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ، آپ کو بتا دو کہ محمد رسول اللہ نے پہلے تمہارے کان میں کیا کہا تھا جب تم ہنس پڑی، اور دوبارہ کیا کہا تھا جب تم رو پڑی؟ کہا پہلے محمد رسول اللہ نے میرے کان میں یہ کہا تھا، فاطمہ یہ میرا سال آخری سال ہے، اب میں اس دنیا میں نہ رہوں گا، ایسے ہی لگتا ہے۔ اس واسطے کہتے جبریل ہر مرتبہ تشریف لاتے تھے تو ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے، اب کی مرتبہ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جبریل بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آخری دور ہے، اور اس کے بعد دور قرآن کا ہم سے اور آپ سے نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ کتنی بلند ہے، رات ختم ہو جاتی تھی، حضرت فاطمہ کا سجدہ نہیں ختم ہوتا۔ آج رسول فاطمہ اپنا لیا جائے، سارے معاشرے کی برائیاں ختم ہو جائیں گی، بیویاں مقدس ہو جائیں گی، بچیاں تمام برائیوں سے بچ کر کے میرے دوستوں دائرے اسلام میں نماز پڑھنے لگیں گی۔ حضرت فاطمہ کی پوری زندگی صالح زندگی ہے، وہ کردار ہے فاطمہ کا جو بلندیوں پر فائز ہو کر کے آپ نے حضرت آپ کا وصال ہوگا، اب حضرت فاطمہ کا وصال ہوگا۔ ہاں، دوبارہ میرے کان میں کہا تو میں ہنسنے لگی۔ کیوں ہنسنے لگی؟ دوبارہ میرے ابا نے میرے کان میں یہ کہا، فاطمہ اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد
حضرت فاطمہ بھی دار پانی سے پوچھ کر جاتی ہے. حضرت فاطمہ کا وصال ہو رہا ہے. تنقیح شہادت کی عبارت ہے کہ حضرت فاطمہ کا وصال ہوا اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا, علی دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرانے لگے. آپ نے فرمایا اپنے شوہر سے, علی دیکھو فرشتوں کی انبوہ میں محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور میرا آخری وقت ہے. میری کچھ وصیتیں ہیں. وہ وصیت یہ ہے کہ میرے بعد یہ میرے دونوں حال ہیں, ان کو تکلیف نہ ہو. اور فلاں جگہ میں نے ایک کاغذ رکھا ہے, وہ کاغذ میرے کفن میں ڈال دینا. تو تیری شیر خدا نے پوچھا فاطمہ وہ کیسا کاغذ ہے جو تمہارے کفن میں ہم ڈال دیں گے؟ کہا کہ فاطمہ کا جب عقد ہونے لگا آپ سے میرے ابا محمد رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ میں تمہارا علی سے عقد کرنے جا رہا ہوں 400 سال چاندی کے بدلے. تو حضرت فاطمہ نے کہا, میں نے کہا کہ ابا حضرت علی تو مجھ کو پسند ہے مگر یہ مہر مجھے پسند نہیں, یہ مہر مجھے منظور نہیں. اتنا کہنا تھا میرے دوستوں. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ذات وہ ہیں جو مقتدا ہیں, جن کی ابتدا کی جائے. یہ ہدایت کا چشمہ ہے, یہ منبت ہیں برکتوں کے ہدایتوں کے. ان کی زندگی کے لوح قلم کو دیکھو, ان کی زندگی کے صبح و شام کو دیکھو, ان کے طریقے کو دیکھو. زندگی ملے گی, عبادت کا طریقہ ملے گا, دین ملے گا اور شرح دین ملے گی, قرآن ملے گا اور قرآن کی آیتیں ملیں گی, قرآن کی سمجھ ملے گی. مقتدا فوراً جبریل تشریف لائے. اس کے لیے جبریل تشریف لائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عورتیں ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ کیوں انہیں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, کہ انہیں دوسروں کا تذکرہ کیا ہے تو تمہاری کم ماہری ہے, کم عقلی, کم نظری. حضرت فاطمہ مقتدا ہے, خاتون جنت ہے. آپ نے کہا کہ علی کو مجھ کو پسند ہے مگر یہ مہر مجھے پسند نہیں ہے. فوراً جبریل تشریف لے آئے اور حضور سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ پروردگار عالم ہے فاطمہ کا مہر جنت اس کی نعمتیں مقرر کر رہا ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ جنت اس کی نعمتیں تمہاری مہر مقرر کر دی جاتی ہے, تاکہ یا رسول اللہ علی مجھ کو پسند ہے مگر مہر مجھ کو پسند ہے. آپ نے کہا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا ہو؟ ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ 400 مسکال چاندی عورت ہے, مگر میرے دوستو کچھ اور معاملہ ہے جو باطن کا معاملہ ہے. کچھ ظاہر میں معاملہ ہوتا ہے اور کچھ باطن میں معاملہ ہوتا ہے. حضرت وہ بڑا فرماتے ہیں مجھ کو دو علم سے نوازا گیا ہے. ایک علم وہ ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں, جس سے مسائل نکلتے ہیں اور مسائل مجھے معلوم ہوتے ہیں. ایک علم وہ ہے کہ اگر مجھ کو ظاہر کر دوں تو میرا حلقوم کاٹ دیا جائے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں, ہم سے پیچھے چھپی ہوئی. مذہب کو سمجھنا کمال ہے. یہ محبت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی تو مجھے پسند ہے اور جنت اس کی نعمت ہے, یہ مہر مجھے پسند نہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ جب تم ہی بتا دو کہ تمہارا مہر کیا مقرر کیا جائے. کیا ہو گیا بھائی؟ فاطمہ تم ہی بتا دو تمہارا مہر کیا مقرر. فاطمہ نے بڑی سخت آخری وقت جی من کا ڈھل رہا ہے, چہرے کی بشاشت موت کی نقاہت سے تبدیل ہو گئی. مگر امت کا مسئلہ حل کر رہی ہیں. ہمارا درد آپ کے سینے میں ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ ہی کا تذکرہ ہے. میرے دوستو فاطمہ کا تذکرہ اوروں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے مگر فاطمہ کا تذکرہ یہ مقتدا کی حیثیت ہے اور یہ مقتدا کی حیثیت ایک امام کی حیثیت ہے خاتون جنت کی حیثیت ہے. دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میں نے اکثر دیکھا ہے یار آج جب تو لوگ سو جاتے ہیں کوئی جاگتا نہیں رہتا ہے لوگ سوئے رہتے ہیں مگر محمد رسول اللہ بیدار ہوتے ہیں. مسجد نبوی کا صحن ہوتا ہے آپ کبھی سجدے میں جاتے ہیں کبھی رکوع میں جاتے ہیں کبھی اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعا یہی ہوتی ہے میرے مولا میری امت کو بخش دے میری گنہگار امت کو بخش دے. ہماری گناہیں محمد رسول اللہ کے سامنے تھی ہمارے کردار محمد رسول اللہ کے سامنے تھے ہمارے کرتوت محمد رسول اللہ کے سامنے تھے لہذا یہ دیکھ کر کے رویا کرتے تھے. آج تک کے مسلمان جو نیکی کرتے ہیں وہ بھی محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ جو تم مسجد سے چنتا دور کرتے ہو وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی جاتی ہے. تمہاری امتی نے مسجد کو صاف کیا ہے تو جو نیکی کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو ہی دعا کرتے ہیں اے اللہ رب اغفر لی امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری مہر امت محمدیہ کی شفاعت اور اس کی مغفرت کو کرنا ہو جائے. یہ کہنا تھا کہتے جبریل بارگاہ الہی پہنچتے ہیں اور کیا مسئلہ ہے میرے دوستو پیچھے کی بات یہ باطن کی بات ہے ظاہر کی بات نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ پاک کے جبریل ایک کاغذ لے کے آتے ہیں جس میں لکھا ہوا تھا جان کو شفاعت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صداق الفاظ صداق کے معنی عربی میں نحو کے ہوتے ہیں. جان تو شفاعت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت اور کا مقرر کر دیا گیا. جان کو میں نے مقرر کر دیا یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. جان تو میں نے کر دیا یہ ماضی کا صیغہ ہے مستقبل کا صیغہ نہیں یہ کروں گا نہیں. جب جنت جب آخرت قائم ہوگی تب نہیں جب قیامت آئے گی تب نہیں کر دیا. جان تو شفاعت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صداق الفاطمہ میں نے کر دیا حضرت فاطمہ کے مہر کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقرر کر دیا. یہ حضرت فاطمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے نوحہ کے طور پر 2 شعر پڑھے. میرے دوستو کتنا درد میں ڈوبا شعر ماذا علی من شمت البدا ماذا علی من شمت البدا احمدہ. کیا تعجب پہلے تہجد ماذا علی من شمت البدا کیا تعجب اس شخص پر جو محمد رسول اللہ کے قبر کی مٹی سونگھ لے. ماذا علی من شمع یہ سم والے سونگنا علی من شمع کیا تعجب اس شخص پر جو محمد رسول اللہ کے قبر کی مٹی تربت احمدہ. محمد رسول اللہ کے قبر کی مٹی تربت کے معنی ہوتے ہیں مٹی تربت احمد جو محمد رسول اللہ کے قبر کی مٹی سونگھ لے. کیا تعجب اللہ یہ سم مدد کرانے گوا لیا تو پوری زندگی خوشبو نہ سونگے. تعجب کی بات نہیں اس سے کوئی زیادہ خوشبو کسی چیز میں ہو نہیں سکتی کسی انبر میں نہ کسی مشک میں. سبت علیہ مسائب مجھ پر غم ٹوٹ پڑا ہے. سبت علیہ مسائب مجھ پر مصیبت ہے مصیبت کی جو مسائب سبت علیہ مسائب لو انہا میرے اوپر سارے مسائب ٹوٹ پڑے ایسے مسائب ٹوٹ پڑے ہیں. لو انہا سبت علیہ میں سر نہ لے آیا اگر دنوں پر ڈال دیا جائے تو پورے دنیا کے دن رات بن جائے. لے آیا لے کی جمع لے آیا سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ میں سر نہ لے آیا. یہ بہت سے بات ہے ان کی آغوش میں تربیت پانے والا حسین کربلا میں نانا کی امت کو سبق دے رہا تھا. تم ہمارے کم میں نہیں بلکہ ہماری زندگی سے ہماری حیات سے ہماری کاوش سے ہمارے کردار سے ہماری شہادت سے ہمارے رفتار کی شہادت سے ہمارے قیام و
سے، ہمارے طریقے سے، ہمارے وسیلے سے، ہماری عبادت سے تم سبق حاصل کرو. میری عبادت بھی تمہارے لیے سبق ہے، میرا چلنا بھی تمہارے لیے سبق ہے، میرا ٹھہرنا بھی میرا سبق ہے، میری شہادت بھی تمہارے لیے سبق ہے، میرا وہ سجدہ بھی تمہارے لیے سبق ہے جو میں نے آخری سجدہ کر کے بتا دیا تھا کہ زندگی کے سارے مسائل ٹوٹ جائیں، سارے مسائل ٹوٹ جائیں، ساری مصیبتیں گر دیں، مگر اللہ کا سجدہ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. ہم تو ایسے آرام میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، موسم پکارتا رہتا ہے، حیا حیا مگر ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے. مگر میرے دوستوں، وہ بھی زندگی کا ایک مقصد تھا. سوچو کہ تمام جذبوں سے پورا بدن چھلنی ہے، 72 زخم آ چکے ہیں، 72 زخم جس شخص کے بدن پر لگ جائے وہ بھلا اس لائق ہوگا. میرے دوستوں، اس وقت بھی شریف توابی شریف نامی ایک منافق نے آپ پر تلوار چلانا چاہا تو آپ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا تو ہاتھ کندھے سے لگ گیا. جو 72 زخم کھا کر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے. میرے دوستوں، ایک دو نہیں، 22,000 کا لشکر جرار یزید نے بھیجا تھا امام حسین کے مقابلے، امام حسین کے مقابلے میں، ان کے خانوادے کے مقابلے میں، ان کے رفقا کے مقابلے میں. حضرت امام علی مقام کا ایک لمحہ دستور مصطفیٰ کے مطابق، قرآن کے احکام اور اس کی آیات کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق ایک امام حسین کا غم تو نہیں منانا، ہم غم کرتے بھی نہیں، ہم زندہ ثابت کا ماتم نہیں کرتے. ماتم وہ کریں جو ممات شہدا کے قائل ہیں، ہم تو حیات شہدا کے قائل ہیں. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ماتم تو بھی کرے جو ان کے اور کے قائل ہیں. ہم تو آج بھی ان کی زندہ. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں سو نہیں ہے، تم دیکھتے ہیں تمہیں سو ہے. تمہاری آنکھ میں بتا سکتی، ہماری بینائی میں بتا سکتی کہ ہم بہت سی چیزیں ہیں وجود میں، ہوا چلتی ہے، لگتی ہے، احساس ہوتی ہے، مگر ہم اس کو دیکھتے نہیں. جی بہت سے جراثیم ہیں پیداؤں کے اندر جو ہمارے ہمیں نظر نہیں آتے، مگر ہم مانتے ہیں کہ جراثیم ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آپ اگر دوربین سے صرف دہی کو دیکھ لیں تو شاید آپ دہی کھانا چھوڑ دیں. بہت سی جراثیم ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی، مگر ضروری نہیں ہے دیکھا جائے، آپ کو دیکھا جائے نہیں پڑا. میرے دوستوں، تو شہید ہمیں نظر نہیں آتا. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن، تم گمان بھی نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، اللہ انہیں رزق دیتا ہے. لا تحسبن الذین امواتا، تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں، وہ اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں. قتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم شہید کی روح کو پر سب پرندوں کے قائم منتقل کر دیتا ہے اور جنت میں چھوڑ دیتا ہے. وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں چاہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں رہتی ہیں. ان پر موت نہیں. تو ہم تو شہدا کی زندگی کے قائل ہیں. ماتم وہ کریں جو موت کی کریں، ماتم نہیں کرتے. ہم تو ان کی زندگی کے قائل ہیں اور ایسی زندگی جو کبھی اسی بات سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ کر کے اپنی زندگی کو سنوار کے اپنی زندگی کافی کو درست کرتے. یہ تو بہت غم لاحق ہوا ہے امام علی مقام کو. میرے دوستوں، میری قربانی آپ چل رہے تھے، ساتھ ساتھ شہدا کی موت بھی چل رہی تھی. میرے دوستوں،
साथ साथ रोकता लोग भी रहे। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने रोका, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने रोका, अब्दुल्ला इब्न उमर ने रोका, फरदशाह ने रोका, बहुत सारे वक्ता ने रोका और कहा कि आप कूफा न जाएं। कूफा वाले आपके वारिस के साथ वफा नहीं किया है। ये हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप कूफा न जाए, मगर आप चलते हुए और ऐसे ऐसे मकाम पर